اور جو میزان تھی تمام انبیاء اور رسول کے ذمہ میں. قرآن سناتے تھے، آپ نے کوئی لمبے چوڑے خطبے اپنے کبھی دیے ہی نہیں. کوئی بھی ایک نظام کی تبدیلی جو ہے وہ بغیر کسی مضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں ہے. خرد کو خیرہ کرتی ہے، عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں ہر حرف لازم ہے. یہ عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا. زمانے کو تھام لو، یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے. اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو. والعصر، لہذا یہ چونکانے کا انداز ہے. یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ، اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے. بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے. یہ کوئی جنٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ. ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، باقی ہمیں واز کہنے دو. ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو. ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں پہلے روندے جا رہے ہیں. یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقبے ہو رہے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے. باطل خوشیاں منا رہا ہے. رب مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں. پہلا سوال ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل صالح کی تعلیم دی اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی. اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی، ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے؟ برائے کرم وضاحت کیجیے. میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی. یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی ہے. البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف توحید پر محاسبہ کرے گا، اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے. رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں، شریعت پہنچائی نہیں گئی، تو محاسبہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ ذہن میں رکھیں. باقی راہ نجات اس کے سوا اور کوئی نہیں. ایک اور سوال ہے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہے، پروین جادھو. وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آئی ایم اے نان مسلم، واٹ از دی وے آف مائی نجات اینڈ ہاؤ کین آئی ڈکلیئر آف مائی ایمان؟ Very easy. I told you in the beginning that to become a Muslim you have only to testify. I testify that there is no God except Allah. And I testify that Muhammad is his messenger and prophet. You become a Muslim. And then
you try to go deeper and deeper and deeper into Iman so that it becomes a conviction with you, conviction about the existence of God, conviction about the Baas-e Ba'd al-Maut, resurrection, conviction about the hereafter, conviction about the institution of prophethood, conviction that the prophethood came to an end on Muhammad sallallahu alaihi wasallam and reached its climax in his personality, etc., etc. So this will add and go on deepening your faith or your iman or your conviction. عابد صاحب کا ایک دوسرا سوال تھا، نجات میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے کتنے اثر انداز ہوں گے، یا پھر صرف ذاتی عمل کی بنیاد پر نجات ملے گی؟ میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ محض ذاتی عمل کی بنیاد پر کسی کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، اس لیے کہ کون سا انسان ہے جو خطا کار نہ ہو. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اس اعتبار سے رحمت خداوندی ضروری ہے، البتہ یہ کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، یہ آپ کا فرض ہے. سید فہیم اختر صاحب، ان کا سوال ہے، سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ کا کہ آپ ہمارے بیچ یہاں ہیں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کے بہترین نتائج ہم سب کو دکھائے، آمین. سوال، کیا پڑوسی اگر ہندو یا عیسائی ہو یعنی کہ غیر مسلم ہو تو بھی وہ حدیث جو آپ نے پڑوسی کے بارے میں بتائی لاگو ہوتی ہے؟ لازماً لاگو ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ پڑوسی ہاسٹائل ہو ٹورڈز اسلام. اف ہی از ناٹ ہاسٹائل ٹورڈز اسلام، اگر وہ دشمن نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ساقط ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے. یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے، اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دے گا، یہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ ہے. یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے. شیخ ناصر پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں. آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے؟ میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں. کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے. اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، غیر مسلموں سے بدتر ہے، پھر ان کو عذاب ملتا ہے. آج ہماری ذلت اور رسوائی، ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بڑی چہیتی اور لاڈلی امت تھی. ذرا اندازہ تو کیجئے، بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دھوپ نہ ستائے، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے. پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے، تاکہ 12 کے 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں. تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی، بد عملی اختیار کی، شریعت کو پس پش ڈال دیا،
اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت، کمزوری اور مسکنت، کم ہمتی مسلط کر دی گئی، اللہ کے عذاب کے اندر گر گئے. اسیرینز آئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا. نبوکڈنیزر آئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبیلونیا لے گیا. اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو، جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا. 2 اینٹیں سلامت نہ رہی. یروشلم میں ایک انسان نہ رہا، کوئی متنفس نہ رہا. یہ عذاب کیوں آئے تھے؟ پھر ایک وقفہ آیا، اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی. لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف. تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی. مکابی سلطنت قائم ہوئی، جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی. لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئیں. پھر عذاب آیا. پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سلیوکس کے ہاتھوں، اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا. یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے. وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا. جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں. چند ہلاکت یافتہ قومیں، ہر جمعرات رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈائیلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب المرضع حدیث نمبر 5642.
حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی، لوٹو لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف، تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی، مکابی سلطنت قائم ہوئی جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئیں، پھر عذاب آیا۔ پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سیلیوکس کے ہاتھوں، اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، چونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا، اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں، اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا، سن 70 عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا، آج تک گرا پڑا ہے، 1934 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو امت کتاب اللہ اور شریعت خداوندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برعکس ہوگا، وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اب علاج ایک ہی ہے، ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام، پوری اسلامی سیاست، پوری اسلامی معیشت، پورا اسلامی معاشرہ، پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں، and we should be able to invite the humanity at large, come and see with your eyes, this is Islam۔ یہاں کی برکتیں دیکھو، یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہیں۔ یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کہاں سمجھا جاتا ہے، ٹاپ پر ہے، پھر انگلستان میں ہے ان ایمپلائمنٹ الاؤنس، امریکہ کے اندر بھی ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راشدہ میں ہوا ہے، جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمے تھی۔ میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا، جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی کوٹھڑی کے اندر پورا خاندان آباد ہے، اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہے سامنے۔ یہ عجیب ملک ہے، ڈیموکریسی میں بہت اونچا، لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں، سرے سے نہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ پورا، اور بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کا نظام جو قائم کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب، اس سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے، صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی، اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ صدیقی صدف فاطمہ آپ سے سوال کر رہی ہیں، برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے؟ قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ہاں ایمان کمزور ہو تو میں عرض کر چکا ہوں، ایمان ہو دل میں ہو، لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے، عمل کو درست کر دے، تو پھر اگر گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر۔ البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے۔ لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے؟ دیکھیے، ایمان پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں، 2 ایزی ہیں
لیکن ان سے ایک ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جس میں شعور کا ایلیمنٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، کوئی ڈائمنشن اس کی انٹلیکچول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو۔ جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی، صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے گا۔ دوسرا طریقہ، اسلام پر عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل ایمان ہے، جو شعوری ایمان ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا، حضور سے کہلوایا گیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا نہیں مار رہا ہوں، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ کر رہے ہیں۔ تو عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ ایمان صرف قرآن سے ملے گا۔ مولانا ظفر علی خان کبھی، میں حیران ہوتا ہوں، وہ عموماً تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ عاقل، انٹلیکچول انسان، اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹلیکچول ڈائمنشن بھی ہو، اس کی سورس صرف اور صرف قرآن۔ ایک عبد الواحد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً اور ہندوستان میں کئی کروڑ ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی ہی نہیں، تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہوں گے۔ البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، قرآن بھی پڑھ لیا اس نے، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کافر ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے، ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی۔ آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے اس میں ہماری بساط کچھ بھی نظر نہیں آتی، ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں، سروائیو کریں؟ اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک مغالطہ ہے، انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے۔ ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی، یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف۔ آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے؟ محنت سے ہے نا، وہی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو نتائج نکلیں گے۔ البتہ ایک امکان ہے، کسی قوم کی اللہ تعالی ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ اتنے دور جا چکے ہوں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شے اثر انداز نہ ہو، تو داعی جو ہے، دعوت دینے والا، وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اس فرض کو، اس ایمان کا حصول، ایمان حقیقی کا حصول، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر،
اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن.